شرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما اور نہیں ہے من دابہ کوئی بھی جاندار، دابہ زمین پر رہنے والی مخلوقات، اور مراد اس سے ہر مخلوق ہے۔ وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض زمین میں، الا مگر علی اللہ اللہ کے ذمے ہے رزقها اس کا رزق۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اور روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی جاندار ہو اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ اور اللہ تعالی جانتے ہیں مستقرها اس کا عارضی ٹھکانہ یا مستقل ٹھکانہ ومستودعها اور اس کا عارضی ٹھکانہ۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اللہ تعالی اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالی اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں۔ کل سب کا سب فی کتاب مبین کتاب مبین بڑی واضح، یہ سب کا سب ایک بڑی واضح کتاب کے اندر موجود ہے۔ واضح بڑی، بہت واضح اور بہت بڑی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس آیت نے ایک بہت بڑا مسئلہ یا یوں کہہ لیں کہ انسان کی ایک بہت بڑی فکر وہ دور کر دی، اور انسان کی فکر یہ ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے۔ ایمان والا تو پھر کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان یا یقین رکھتا ہے، لیکن جو ایمان والا نہ ہو تو وہ تو اس کو اپنے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہے کہ میں نے کھانا ہے، پینا ہے، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا ایک عجیب جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمہاری فکر ہے ہی نہیں، یہ تو تمہاری فکر ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ روئے زمین پر صرف انسان نہیں، ہر رہنے والی مخلوق جاندار سب کا سب اس کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ انسان کے ذمے کیا ہے؟ انسان کے ذمے ہے محنت اور کوشش، بس۔ جب وہ محنت اور کوشش کا مکلف ہو جائے تو وہ اپنی سی محنت اور کوشش کرے، یہ اللہ رب العزت نے اس کے ذمے لگایا ہے۔ طلب و کسب الحلال، رزق حلال کمانے کی محنت، کوشش، جستجو کرنا، یہ فرمایا کہ انسان کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کرے۔ کتنا ملے گا، کب ملے گا، کس شکل میں ملے گا، اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بچہ کمانے کی عمر کو پہنچتا ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی 25، 20، 25، 22، 23 مختلف حالات کے تحت، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی 8-10 سال کے بچے کو کمانے پہ لگا دیا جاتا ہے، ورنہ نارملی جو ہے 22، 23، 24، 25 سال کی عمر میں جا کے کمانے کو پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے کہاں سے کھا رہا ہے؟ وہ زندگی کا بہت بڑا حصہ بے فکری سے کھا رہا ہے، کھائی جا رہا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتا، اب اس کو جو رزق چاہیے بالکل اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں، اس کو جو رزق چاہیے انسان کو، وہ رزق عام دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے، اس کو جو رزق چاہیے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے دینا پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ وہ اس کے لیے اس طرح فائدہ مند نہیں ہے۔
اس کا رزق مخصوص وقت کے لیے اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے. فَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یہ روئے زمین پر جاندار ہے نا، پیدا ہوا ہے نا، جاندار ہے، روئے زمین پر موجود ہے، رزق اللہ کے ذمے. ہم کہتے ہیں نا کہ محنت کر کے لایا، کوشش کر کے لایا، کما کے لایا، باپ لایا، چلو بھائی لایا، والدہ لائی، کوئی بھی لایا کما کر محنت کر کے. ارے بھائی جو کما کے محنت کر کے لاؤ گے اس بیچارے کے تو کسی کام کا نہیں. آپ گوشت لے آئے، سبزیاں لے آئے، پھل لے آئے، اس سے کسی کام کا نہیں. وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اگلے کچھ ماہ، ایک آدھ ٹائم نہیں، ایک آدھ دن نہیں، کچھ ماہ ابھی اس بچے نے باہر کی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اس کا رزق کہاں ہے بھائی؟ کہاں سے کھائے گا؟ تو وہ جس نے وعدہ کیا ہے نا اس نے پیدا کر دی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالیٰ انسان کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں. کُلٌّ، سب کا سب، فی کتاب مبین، ایک بڑی واضح اور بہت بڑی کتاب کے اندر موجود ہے. اور اس کتاب کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. اس کو آپ اللہ رب العزت کا علم کہہ سکتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے، الذی، جس نے خلق، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں پیدا فرمایا. وکانا، اور تھا، عرشہ، اللہ رب العزت کا عرش، علی الماء، پانی پر، اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی تو ہمیں پتہ ہے لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. کسی انسان نے اللہ رب العزت کا وہ عرش نہیں دیکھا ہے. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی زیارت فرمائی ہو تو فرمائی ہو، ورنہ عام انسانی نگاہوں سے اوجھل ہے. یہ چیز غیب کی چیز ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان ضرور رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتا. اس کا رنگ روپ کیسا ہے، میٹیریل کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے، اس کا سائز، حجم، وزن کیسا ہے، یہ غیب کی چیز سے. اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا عرش ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا. یعنی یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کی بنی ہوئی چیز ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. لفظی معنی ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. ایکم، کہ تم میں سے کون، احسن، زیادہ اچھا، عمل کر کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا عمل کر کے آتا ہے. ہم ایک چیز اکثر پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن عمل مطلوب ہے. کثرت عمل، کثرت، بہت زیادہ عمل نہیں، وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ حسن عمل، تھوڑا ہو، اچھا ہو، بہترین ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ میں نے پورے دن میں قرآن ختم کرنا ہے، اب وہ فٹافٹ لگا ہوا، جلدی 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 جلدی، توجہ دھیان ہے یا نہیں ہے، یہ کثرت عمل ہے. ایک ہے حسن عمل کہ میں پڑھوں گا جتنا سکون اطمینان کے ساتھ، اس کے آداب کی رعایت کر کے، سمجھ کر جتنا پڑھ سکا، یہ حسن عمل ہے. یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. آدمی دن کے اندر 100 نوافل نہ پڑھے، 10 نوافل پڑھے، لیکن ایسے پڑھے پورے توجہ، یکسوئی، خلوص اور خشوع کے ساتھ. یہ حسن عمل ہے. کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، حسن عمل مطلوب ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اچھا عمل لے کے آتا ہے، حسن عمل لے کے آتا ہے. وَلَئِن، اور یقیناً اگر قلتا، آپ یہ کہیں گے، وَلَئِن قلتا، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ انکم، بے شک تم،
یہ حسن عمل سے نا ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر مبارک کے اندر عمرے تو بہت فرمائے ہیں، عمرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت فرمائے، لیکن آپ کو موقع ملا صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد وفات تک 4 سال آپ کو موقع ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 سال موقع ملا، لیکن صرف 4 عمرے فرمائے، 4 سالوں میں 4 عمرے فرمائے۔ اس سے پہلے آپ عمرے فرماتے رہے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، یا جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی، حج عمرہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، لیکن جب آپ مکہ مدینہ ہجرت فرما گئے، اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے، عمرہ نہیں کیا، واپس چلے گئے اور اگلے سال پھر آئے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مکہ فتح بھی ہو گیا، لیکن اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے فرمائے، 4 عمرے۔ لیکن یہ 4 عمرے ایک طرف، ساری مخلوق، سارے مسلمانوں کی ساری زندگی کے سینکڑوں عمرے ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حسن عمل کا جو معیار یہاں پر ہے کوئی پیش نہیں کر سکتا، حسن عمل کا۔ ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ کہہ سکتے ہیں، جتنے لوگ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 50 عمرے کی ہیں، 60 کی ہیں، کثرت تو ہے، لیکن جو حسن عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے کثرت نہیں کی، آپ نے کثرت نہیں کی، ورنہ جب آپ مکہ تشریف لاتے رہے، مکہ فتح فرمایا، اس کے بعد کے اوقات کتنے عمرے فرما سکتے تھے آپ، لیکن آپ نے 4 عمرے فرمائے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آخری 4 سالوں میں، فتح صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے آپ نے بے شمار عمرے فرمائے ہوں گے۔ یہ بات اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں معلومات کی کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 4 عمرے فرمائے، یہ غلط ہے۔ اپنی زندگی میں 1 حج فرمایا، یہ لکھا ہوتا ہے، غلط ہے۔ 1 حج نہیں فرمایا، حج بے شمار فرمائے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ کو نبوت مل چکی ہے، حج ہو رہا ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں حرم کے اندر، اور جہاں جہاں لوگ حج کرنے آئے آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ حج نہیں کر رہے؟ یہ ماننے میں آ سکتے؟ نہیں۔ ہاں، جب آپ کو اللہ پاک نے مکہ کی حکومت عطا فرما دی اور آپ کے زیر انتظام اور آپ کی زیر سرکردگی میں اب حج ہو رہا ہے، اس کے بعد حضور نے 1 حج فرمایا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 حج فرمایا، اس کو آخری حج کہہ سکتے ہیں آپ کا، لیکن اکلوتا اکیلا حج نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اس سے پہلے بھی فرمائے، جب آپ کو نبوت ملی تب بھی، جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تب بھی، لیکن اسلام کی تعلیمات کے 100% عین مطابق جو حج فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آخری حج تھا، وہ جس کو ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو حسن عمل اصل چیز یہ ہے، یہ مطلوب ہے، تھوڑا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، سنت کے عین مطابق ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ہو، آداب کی رعایت کے ساتھ ہو، حسن عمل یہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ فرمائیں گے کہ اِنَّكُمْ، بے شک تم، مبعوثون، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بالضرور کہیں گے، الذین کفروا، کافر لوگ، لَيَقُولَنَّ الذین کفروا، تو کافر لوگ ضرور بالضرور کہیں گے، ان، نہیں ہے، ھذا، یہ، الا، مگر، سحر، جادو، مبین، بڑا، واضح، یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہوگا، یہ تو کوئی بہت بڑا کہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جائیں گے، یہ تو جادو ہوگا۔ مرے ہوئے، وہ کہتے تھے مرا ہوا کوئی جادو ہو تو کوئی زندہ ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہوگا۔
وَلَئِن اور اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیں عنہم ان سے العذاب عذاب وَلَئِنْ أَخَّرْنَا اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے العذاب عذاب اِلَى تک امتن وقت معدودہ کچھ وقت تک کے لیے اگر ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں لَيَقُولُنَّ تو یہ لوگ آپ آگے سے کہتے ہیں ما يَحْبِسُهُ اس عذاب کو آنے سے کس نے روک دیا ما يَحْبِسُهُ اس کو کس نے روک دیا ہے الا سنو یوم جس دن یأتیہم آئے گا وہ ان پہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر لیسا تو نہیں ہوگا مصروفاً واپس ہو سکنے والا پھر سکنے والا عنہم ان سے لیسا مصروفاً عنہم پھر وہ واپس نہیں ہوگا. دنیا میں انسان کوئی اس پر مشکلات آتی ہیں نا تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس مشکل کو ٹال سکتا ہوں, میں اس پریشانی کو دور کر سکتا ہوں, میں اس میں سے نکل سکتا ہوں, میں اس سے بچ سکتا ہوں. یہ انسانی سوچ ہوتی ہے اور انسان کر بھی لیتا ہے. بسا اوقات پریشانی مشکل آتی ہے, انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اس سے نکال لیتا ہے اپنے آپ کو, اس پریشانی کو ہٹا دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جس عذاب کا میں وعدہ کر رہا ہوں وہ جس سے نہ گا نا لیسا مصروفا عنہ پھر اسے کوئی واپس کر سکنے والا نہیں ہوگا, پھر اسے کوئی پھیر سکنے والا نہیں ہوگا. وحاقہ اور گھیر لے گا بہم ان کو, وحاق بہم اور وہ عذاب گھیر لے گا ان کو ما کانوا وہ عذاب کے تھے یہ لوگ بہی جس کا یستہزئون مذاق اڑاتے, اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہ عذاب پھر ان کو گھیر لے گا. وَلَئِن اور اگر اذقنا ہم چکھائیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتن رحمت, اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت, کوئی نعمت, کوئی فائدہ, کوئی آسانی پہنچائیں ثم پھر نزعناہا ہم وہ واپس لے لیں منہ اس سے, ثم نزعناہا منہ پھر ہم اسے واپس لے لیں تو انہو وہ انسان لیئوس مایوس کفور ناشکرہ ہو جاتا ہے, تو وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. وَلَئِن اور اگر اذقناہ ہم چکھائیں اس انسان کو نعما رحمت نعمت بعد ضراء اس تکلیف کے بعد مست ہو جو اس کو پہنچی ہوتی ہے, جو تکلیف اس کو پہنچی ہے اس تکلیف کے بعد اگر ہم اس کو رحمت نعمت پہنچائیں لیقولن تو وہ کہتا ہے ذہبا چلی گئیں السیئات ساری تکلیفیں عنی مجھ سے, ذہب السیئات عنی ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. انہو بے شک وہ لفرحن فرحن وہ اترانے والا فخور اور شیخی خورا ہوتا ہے, وہ اترانے والا اور شیخی خورا ہو جاتا ہے. الا سوائے الذین ان لوگوں کے صبروا جو صبر کرتے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. اولئک تو یہ وہ لوگ ہیں لہم جن کے لیے مغفرۃ بخشش ہے وَأَجْرٌ کبیر اور بہت بڑا اجر ہے. ان تین آیات میں انسان کی نفسیات اور مزاج کی ایک عجیب منظر کشی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. عموماً انسانی نفسیات اور مزاج ایسا ہے, تھوڑی سی مصیبت آئے تو ہمت ہار جاتا ہے اور تھوڑی سی خوشی آئے تو اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. یہ عموماً انسانی نفسیات کی خامی آپ کہہ لیجیے, انسانی مزاج کی خامی آپ کہہ لیجیے. ذرا سی اس کو خوشی ملے تو وہ آپے سے باہر نکل جاتا ہے, اور ذرا سی اس پہ مشکل آئے
تو وہ مایوس اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ مشکلات کا آنا اور راحتوں و نعمتوں کا آنا دونوں اللہ کی طرف سے، اور ان دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اعتدال کی صورت ہمیں دی ہے. اس اعتدال کو کیا کہتے ہیں؟ صبر اور شکر. صبر اور شکر. مشکل آئی ہے صبر کرو، یہ اعتدال ہے. اور آسانی، راحت، نعمت آئی ہے تو شکر ادا کرو، یہ اعتدال ہے. ورنہ عموماً انسان ان دونوں حالتوں کے اندر وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی خودکشی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ذرا سی کہیں کوئی خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے تو وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں میں نکل جاتے ہیں. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں، یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. اعتدال کیا ہے؟ مشکل آئے صبر کرو، اور راحت آئے، نعمت آئے، شکر ادا کرو. اب اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ حدیث بھی بڑی عجیب ہے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سراء، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے، شکرا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیرا لہ، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اسے کوئی تکلیف مصیبت پہنچے، صبر، وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ صبر کرنا اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف اور صرف مومن ہی کو نصیب ہو سکتی. ایمان والا کہ مشکل آئی تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ دور کریں گے. اور راحت ملتی ہے، نعمت، خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے دی ہے تو میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں. اسی لیے فرمایا الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کریں اور نیک اعمال کریں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. ورنہ عموماً انسان بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ بہادر شاہ ظفر کا بھی ایسا ہی ایک شعر ہے کہ اسے انسان نہ سمجھو ظفر، عیش میں جسے یاد خدا نہ رہی اور تیش میں جسے خوف خدا نہ رہا. عیش میں جسے یاد خدا نہ رہی اور تیش میں جسے خوف خدا نہ رہا. یہ وہ کہتا ہے اس کو انسان ہی نہ سمجھو، کہ وہ انسان ہی نہیں، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں ایمان والا. تو شاید تھا چلے اس کی اپنی کوئی اصطلاحات تھیں، لیکن ایمان والا جو ہے عیش میں یاد خدا، تیش میں خوف خدا. ایسا ہی تھا فاروق صاحب؟ اچھا، مطلب وہی اس میں